اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں آپ سے آج اردو میں بات چیت کروں گا۔ گل نایاب یوٹیوب چینل کے طرف سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج ہم اردو میں اس لیے بات چیت کریں گے کہ ہم ایک ایسی انقلابی لیڈر کی یادداشت آپ سے شیئر کرتے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ وہ ایک عظیم اور بین الاقوامی شخصیت تھی۔ اس کا ایمان صرف انقلاب پہ تھا۔ اس کا یہ مشہور مقولہ تھا کہ انقلاب کا آغاز بندوق کے نالی سے ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ دنیا میں آج تک کوئی شریف، ظالم، سرمایہ دار اور سامراج پیدا نہیں ہوا کہ وہ غریبوں کے حقوق پلیٹ میں سجا کر ان کو پیش کر کے اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اور اس نے صرف اس انقلابی نظریے کو اپنایا نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ہمارا مقصد آج ارجنٹائن اور کیوبا کے مشہور انقلابی لیڈر چے گویرا سے ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کی ایک کتاب بولیویا کی ڈائری، جس میں 1 سال تک وہ لڑتے لڑتے آخر میں ظالم سامراج کے گولیوں کا نشانہ بن گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ ڈائری اس نے 7 نومبر 1966 سے لے کر 7 اکتوبر 1967 تک لکھی ہے، اور پھر 1-2 دن کے بعد 9 اکتوبر کو اسے ظالم سامراج نے گولیوں کا نشانہ بنایا اور اس کو ختم کر دیا۔ میرے لائبریری میں میری خوش قسمتی ہے کہ بعض نایاب اور مشہور کتابیں میرے لائبریری کے ذخیرے میں موجود ہیں جو مجھے وقتاً فوقتاً فائدہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب معزز ناظرین آپ ملاحظہ کریں، یہ ہے چے گویرا کی تصویر۔ کتاب 1968 میں بہت پرانی ہے، تو ذرا خستہ حال میں ہے، آپ دیکھیں، لیکن اصل حالت میں ہے۔ اس پر چے گویرا کی مشہور تصویر ہے، اور اپوزٹ سائڈ پر بندوقیں اٹھائی گئی ہیں جو انقلاب کے آغاز کی نشاندہی کرتی ہے، جو انقلاب کے آغاز کے ایک سمبل ہے، نشان ہے اور پہچان ہے۔ اس میں اندر بھی تصویریں ہیں، وہ بعد میں نکال کر آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل کی تصویروں پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے اور پوری تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ کتاب 1968 میں چھپ چکی ہے، اور یہ ایک بہت بڑے آدمی، شمالی کوریا سوشلسٹ عوامی جمہوریہ سوشلسٹ کوریا کے وزیر اعظم کیم il سنگھ نے اس کو اپنی اس میں کیا ہے کہ اس کو ہدیہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنگ میں چے گویرا کی وفات کے پہلی برسی پر کامریڈ کیم il سنگھ کوریا کی ورکرز پارٹی کے مرکزی کمیٹی کی سیکریٹری جنرل، عوامی جمہوریہ کوریا کے وزیر اعظم کا ہدیہ عقیدت انقلابیوں کے نام، تو یہ اس کی طرف سے ہدیہ ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ یہ کتاب موجود ہے۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر اس ڈائری کی تفصیل، چے گویرا کے لمحہ بلمحہ کی کہانی، سامراجی پٹھو فوجوں سے لڑائی، اس میں اس کی ساتھی کے زخمیوں کی کہانی، اس کی اپنی شہادت اور زخمی ہونے کی کہانی، اور دلچسپ معلومات اور جنگلوں میں طویل پیدل مارچ کے لمحہ بلمحہ دلچسپ داستان
اگر یہ آپ کو چاہیے تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ چینل ڈسکرپشن پر جو میرا ای میل ایڈریس بھی ہے، ٹیلی فون نمبر بھی ہوگا، آپ مجھ سے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں اس کتاب کی فوٹو کاپی آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کو پیش کر سکتا ہوں. جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور اس عجیب اور انقلابی شخصیت سے اپنے آپ کو متعارف کر سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں. یہ شخصیت 14 جون 1928 کو ارجنٹائن کے شہر روساریو میں پیدا ہوئے. 2 سال میں پتہ چلا اس کے والدین کو کہ یہ دمے کا مریض ہے اور یہ مرض آخر تک اس کے ساتھ رہا. اس کی سانس پھول جاتی تھی، لیکن یہ مرض اس کی جدوجہد میں آڑے نہیں آیا. اس مرض نے اس کے حوصلوں کو شکست نہیں دی، ان کے انقلابی جدوجہد کو مان نہیں کیا، کیونکہ اس جدوجہد کو وہ اولویت دیتے تھے. 1953 سے لے کر 1959 تک یعنی 59 تک یہ کیوبا کے مشہور انقلابی لیڈر اور آزادی کے رہبر اور رہنما فیڈل کاسٹرو کے ساتھ کندھا پہ کندھا ملا کر اس نے کیوبا کے جنگ آزادی میں اور انقلابی جدوجہد میں مکمل ساتھ دیا. دونوں نے لڑائیاں لڑی. 1953 سے لے کر 1959 تک کیوبا کے جدوجہد میں جبکہ ایک طرف امریکی سامراج کا پروردہ پٹو عامر جو بادشاہ تھا باتیستا وہ تھا، اس کی پٹو فوج تھی، اور دوسری طرف یہ عوامی فوج اور عوامی لیڈر اور یہ انقلاب پسند تھے جو لڑائی لڑ رہے تھے. اور آخر کار 1959 میں فیڈل کاسٹرو اور چے گیوارا نے عوام کی صحیح قیادت کر کے ایک آخری حلہ بول دیا تو انہوں نے کیوبا کے دارالخلافہ ہوانا جو مشہور اس پر قبضہ کر دیا اور پٹو سامراجی سرمایہ دارانہ اور ظالمانہ ریاست کے بجائے وہاں مظلوموں، محنت کشوں، محکوموں کے سوشلسٹ ریاست کی بنیاد رکھی. یہ امریکہ کی بالکل پڑوس میں چھوٹی سی ریاست ہے، چھوٹی سی. کیوبا کی کل آبادی 1,14,00,000 ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1,14,00,000 کی جو آبادی ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی. ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایک چھوٹا سا خطہ ہے، بلکہ ایک جزیرہ ہے. لیکن امریکہ اس کو شکست نہیں دے سکا کیونکہ اس ملک کی حفاظت عوام نے لی تھی. وہاں فوج اور عوام کوئی علیحدہ نہیں تھے، وہ ایک تھے. یہ سوچ کہ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، اور اسی مجبوری کمزوری میں ہم نے اپنے ملک کا حلیہ بگاڑ دیا، مقروض کر دیا. ایسے مطالبے ہم نے سامراج کے مانے جو کہ ہمارے عوام کے، ہمارے ملک کے قومی مفاد میں اور ملک کے مفاد میں نہیں تھے، بلکہ ہم نے اپنے مفاد کے سودے کیے اور وہ بھی بہت سستے. لیکن ہمارے سامنے ہم سے 100 چند چھوٹا ملک، کمزور ملک، امریکہ کی قریب کہ اس کے بندوق کی گولی تک کیوبا پہنچ سکتی تھی. امریکہ کی کوریا ہوا، کیوبا ہوا، وہ آج تک زندہ سلامت ہے اور بہادری سے جی رہے ہیں اور امریکہ کی کسی بات کو نہیں مان رہے. 10-15 سال تک ان کے سفارتی تعلقات تک نہیں تھے. اور کوریا کا تو آپ دیکھ رہے ہیں، ہائیڈروجن بموں کو، میزائلوں کے ان کے تجربات کرتا رہتا ہے. امریکہ چیختا رہتا ہے لیکن اس کو خاطر میں نہیں لاتا وہ، کیونکہ وہاں عوام کی طاقت ہے. وہ لیڈر جو بات کر رہے ہیں وہ عوام، سب سے بڑا ایٹم بم عوام کی طاقت ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہو، حکمران طبقے میں اور عوام میں کوئی فاصلے نہ ہو.
ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی سامراجی قوت اور ظالم قوت بھی ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ تھا وہ انقلاب نظریہ جو چے گیوارا پھیلانا چاہتا تھا۔ 1959 میں ایک خطے میں ایک ملک کو امریکی سامراج کے پٹھو اور امریکی سامراج کے دوستوں کو شکست دے کر وہاں سوشلسٹ آزاد حکومت قائم کر کے چے گیوارا اس کیوبا کے انتظامیہ میں اور کیوبا کے ملک کے فوج کے کمانڈر چیف بن گئے۔ وہ صرف گھوڑا سواری کے ماہر نہیں تھے، وہ صرف بندوق چلانے کے ماہر نہیں تھے، وہ بہترین مقرر تھے انگلش میں۔ اس نے 2 دفعہ یونائٹڈ نیشن سے 1 گھنٹہ خطاب کیا ہے اور پورا یونائٹڈ نیشن تمام ملک کے سربراہان ایسے چپ کر سنتے تھے، کیونکہ اس کے بولنے میں وہ طاقت تھی، سچائی میں وہ طاقت تھی، للکارنے میں وہ طاقت تھی، انقلابی جذبے میں وہ طاقت تھی کہ اس کے سامنے کوئی چو تک نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے ٹیکنیکل باتوں میں، اپنے اکنامکس کی باتوں میں، اپنے معلومات میں سامراج کے کاسالیسوں کا تہ پانچہ کر دیا تھا، ان کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس نے انقلاب کو آمر بنا دیا تھا۔ وہ صرف گھوڑ سوار کی وہ نہیں تھے، وہ ایک بہترین سیاستدان بھی تھے۔ اگر آپ گوگل کھولیں اور چے گیوارا کو کلک کریں تو وہ اس کے پیشے کے لحاظ سے آپ کو بتائے گا کہ وہ ایک سیاستدان بھی تھا، وہ ڈاکٹر بھی تھا۔ اس نے 1955 مارچ 1955 میں ڈاکٹری کی ڈگری باقاعدہ حاصل کر لی یونیورسٹی سے، اور اس کے علاوہ وہ شاعر بھی تھا، وہ بہترین سفارتکار بھی تھا۔ جب 1-2 سال وہ کیوبا کے کمانڈر تھے تو اس نے مختلف ملکوں میں جا کر ایسی سفارتکاری کی کہ امریکی سامراج کے دباؤ کے باوجود بہت سے ملکوں نے کیوبا کے سوشلسٹ اور مظلوم کی حکومت کو بصر و چشم تسلیم کیا اور اپنے سفیر وہاں بھیجے اور اپنے کاروبار اور درآمد برآمد وغیرہ یہ شروع کر دیا۔ اگرچہ امریکی سامراج نے کیوبا کے ارد گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا، ان کا ناطقہ بند کر دیا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ تجارت اور بزنس نہ کرے تاکہ یہ تنگ ہو جائیں اور مجھے سجدہ بریز ہو جائیں اور میرے سامنے جھک جائیں، لیکن انہوں نے ان کے سامنے سجدہ کرنے اور جھکنے سے انکار کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بہترین معلم بھی تھا، مضمون نگار بھی تھا اور منظر نویس بھی تھا، سوانح نگار بھی تھا، انقلابی بھی تھا، فوجی افسر بھی تھا، مصنف بھی تھا، فوٹوگرافر بھی تھا، عوامی صحافی بھی تھا۔ وہ ہسپانوی زبان میں بھی بات کر سکتا تھا اور انگلش میں بھی بات کر سکتا تھا۔ وہ کیوبا کے لیے وفادار تھا اور اس کے فوجوں کا کمانڈر تھا۔ وہ دمے کا مریض تھا، لیکن اس کے حوصلوں کو داد دینی پڑتی ہے کہ اس کے علاوہ، دمے کے مریض کے علاوہ، وہ ایک بہترین ایتھلیٹ بھی تھا۔ وہ سیر و سیاحت کا شوقین تھا، لیکن اس کے لیے وہ موٹر سائیکل استعمال کرتا تھا، پہاڑوں پہ جاتا تھا، معلومات اکٹھی کرتے تھا۔ وہ مرنے کے بعد بھی کئی دہائیاں اصول، قابلیت، نظریہ، سامراج اور سرمایہ نظام کے خلاف ایک ہیرو، انقلابی طور پر وہ دنیا میں راج کرتا رہا ہے۔ اس کی پہچان انقلابی ہیرو کی حیثیت سے ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ایک خط میں، جو اس کے آخری دنوں کا خط ہے اپنے بچوں کو، وہ کیا لکھ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس ڈائری سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ چے گیوارا کا خط اپنے بچوں کے نام۔ اگر کسی دن تم میرے خط پڑھو گے، اس لیے کہ میں خود تمہارے پاس نہیں ہوں گا، تم مجھے تقریباً بھول جاؤ گے، اور جو اب ننھے منھے ہیں انہیں تو میں بالکل یاد نہیں رہا ہوں گا۔ تمہارا باپ ایک ایسا آدمی رہا ہے جس نے جو سوچا اس پر عمل بھی کیا۔ یقین رکھو کہ وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا ہے۔ ایک اچھی انقلابی بننے کے لیے پرورش پاؤ، ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرو۔ اس طرح تم فطرت کی طاقتوں پر پوری طرح قابو کر لو گے۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ انقلاب ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔
اور مزید برآں دنیا کے کسی خطے میں کسی شخص کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو پوری طرح محسوس کرو۔ ایک انقلابی کی سب سے خوبصورت صفت یہی ہے۔ الوداع میرے بچوں، تمہیں دیکھنے کی اب بھی امید ہے۔ شفقت اور محبت بڑا پیار، تمہارا پاپا۔ وہ تقریباً 7 اکتوبر کے آس پاس ایک انقلابی معرکے میں مارا گیا، اور پٹھو فوج نے ان پر بے دردی سے گولیاں چلا کر بغیر کسی مقدمے کو اس کو شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا۔ یہ وہ انسان تھا جو دشمن کی فوجوں کو جب قید کرتا تھا تو ان کے ساتھ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پیش آتا تھا، ان کو عزت اور قدر دیتا تھا، ان کے تمام حقوق کی پاسداری کرتا تھا، اور کسی قسم کی قیدیوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ انسانیت پر اور شرافت پر یقین رکھتا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کے جو دوست ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ چے گیوارا کی موت نے دنیا کے دانشوروں، طالب علموں اور عوام کو بہت متاثر کیا۔ ترقی پسند خون کے عنصر ہوئے۔ یہ واقعہ اس قدر اندوہناک اور درانگیز تھا کہ دنیا دہل گئی۔ ہر طرف غم و غصے کے اظہار نے جلوسوں کی صورت اختیار کر لی، اور چے گیوارا کے قتل کے بعد اس کی روح نے روح انقلاب کو جنم دیا۔ فرانس، برطانیہ، جرمنی اور یہاں تک کہ خود امریکہ میں چے کی تصویروں نے انقلاب کے نشان سمبل کی صورت لے لی۔ ہزاروں اور لاکھوں دانشور، طالب علم اور عوام نے عزم کیا کہ چے گیوارا کی موت کا بدلہ صرف ایک صورت میں لیا جا سکتا ہے، اور وہ صورت ہے دنیا سے سامراج اور ظلم کا خاتمہ۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ امریکہ، بولیویا اور کیوبا سے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور آج اس کی تصویر میں دیکھ رہا ہوں موٹروں پر لگی ہوئی ہے۔ ایک ٹوپی کی تصویر، یہ تصویر جو دنیا میں مشہور ہو گئی، یہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصویر، اس تصویر کی یہ حقیقت ہے اور یہ کہانی ہے، یہ ہے وہ چے گیوارا۔ اور اس نے مرتے ہوئے کہا تھا سامراج کے بندوق کے سامنے، تم آج چے گیوارا کو مارو گے لیکن اس انقلابی شخصیت کو نہیں مار سکتے جو دنیا پر انقلابی نعرے کے ساتھ حکومت کرے گا۔ اس انقلابی نعرے کے اور اس جذبے کے موت نہیں ہو سکتی۔ ظالم کا نام و نشان مٹ جائے گا، سامراج کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن چے گیوارا زندہ رہے گا۔ اور واقعی اس کے بعد صحیح تھی، اس کا خون رنگ لا چکا ہے۔ 1000 کلومیٹر دور کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی فوٹو ہر موٹر اور ہر جگہ پر خوبصورتی کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ ایک سمبل بن چکا ہے، ایک بہادری کا نمونہ، ایک بہادری کا سمبل، انقلاب کا سمبل۔ اور واقعی اس کے بعد سچ ثابت ہوا ہے کہ آج وہ فوٹو، یہ مشہور تصویر دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر ہے، جو ہر جگہ جو انقلاب، بہادری کا نمونہ، سمبل مانا جاتا ہے، وہ ہر جگہ لگے ہوئے، ہر موٹر پر لگی ہوئی ہے۔ میں آپ کو آج اس لیے یہ پہچان کرا رہا تھا کہ بہت سی جگہوں پر، ورکشاپوں پر بہت سے لوگوں کو میں نے روکا، ان سے پوچھا کہ یہ جو فوٹو آپ لوگوں نے اپنے پیٹرول ٹینکی کے چھوٹے سے ڈور پر لگایا ہوا ہے، یہ کس کی ہے؟ تو کوئی کہتا تھا کہ یہ بھٹو کی تصویر ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ مولانا فضل الرحمان کی تصویر کیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ عمران خان کی جوانی کی تصویر دے۔ کسی کو یہ معلومات نہیں تھی۔ اس لیے یہ آج کی تقریر اس کے نام ہے، اس انقلابی کے نام ہے، تاکہ آپ کے ساتھ اس کی پہچان کرائی جا سکے کہ آپ ناخبری میں ہی صحیح، انجانے میں ہی صحیح، ایسے انقلابی اور ایک ایسی شہید کو زندہ کر رہے ہیں جو اس کا حق بنتا تھا، جس کے لیے انہوں نے بولیویا کی سرزمین کو اپنے خون سے رنگین کر دیا، دنیا کے محنت کشوں کے لیے، غریبوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے۔ اس نے اپنے خون سے انقلاب کا نام روشن کر دیا،
اور آپ لوگ یہ صحیح حق ادا کر رہے ہیں کہ اس کو فوٹو لگا رہے ہیں، اور اس فوٹو نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ تصویر لگانے کی شہرت حاصل کر لی ہے اور ریکارڈ بنا دیا ہے۔ تو اس لیے میں آج یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کی حقیقت۔ اچھا دوستو، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی قسط میں ہم آپ کے سامنے پاکستان کے چے گویرا کہ وہ کون تھا، وہ انقلابی شہید کون تھا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے دلچسپ معلومات رکھیں گے کہ اس کی کیا کہانی تھی اور کیا دلچسپ معلومات تھی۔ تو زندگی اگر رہی تو اگلے نشست میں ہم اس پر بات کریں گے۔ شکریہ۔ میں آخر میں ایک چھوٹے سے شعروں سے اس کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ چند اشعار عظیم چے گیوارا کے نام ہے، ان کے محنت اور ان کے کوششوں اور ان کے شہادت کے نام ہے۔ ساحل دیوانوں نے کیا خوب کہا ہے، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچ و بازار میں آ نکلا ہے۔ کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کے اوقات ہی کیا، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کے اوقات ہی کیا۔ ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ خون پھر خون ہے، سو شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے۔ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جائے گا، جم جائے گا، جم جائے گا۔ اس کے ساتھ اختتام۔ والسلام، بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ۔